نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم دعا کی قبولیت کے لیے سورہ یاسین کا خاص عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اختصار کے ساتھ سورہ یاسین کے چند فوائد آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین کو قرآن کریم کا دل قرار دیا ہے کہ یہ قرآن کا قلب ہے، یہ قرآن کا دل ہے۔ ناظرین، سورہ یاسین شریف کے بے شمار فوائد ہیں۔ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جو شخص قرآن کریم کی اس سورت کی تلاوت کرے گا، اللہ اسے 4 قرآن کریم ختم کرنے کا اجر عطا فرمائے گا، اور ایک روایت کے مطابق 10 قرآن کریم کا ثواب ملتا ہے۔ ناظرین، جو شخص اپنی حاجات کے لیے سورہ یاسین شریف کو پڑھنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ صبح کے وقت سورہ یاسین کی تلاوت کرے۔ جو شخص اپنی پریشانیوں سے نجات چاہتا ہے، مشکلات کا حل چاہتا ہے، کسی بڑی مہم میں پھنس گیا ہے، کوئی بڑا کام اٹک گیا ہے، اس سے نجات چاہتا ہے تو سورہ یاسین شریف کی تلاوت رات کو کرے۔ ناظرین، یاد رکھیں، 24 گھنٹے میں ایک دفعہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کر لینی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ سورہ یاسین شریف کو دن کے شروع میں پڑھ لیا کرو، دن کے تمام امور میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا، آپ کی کفایت کرے گا۔ سبحان اللہ۔ سورہ یاسین شریف صبح کے وقت پڑھ لینے والے کے لیے اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے اللہ کی مدد آ جاتی ہے۔ شام تک اللہ تعالیٰ اس کی خوب مدد فرماتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگا دی ہے۔ ناظرین، دعا کی قبولیت کے لیے سورہ یاسین شریف کا خاص عمل پیش کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح درخواست یہ ہے کہ آپ میں سے کوئی قرآن کریم پڑھنا چاہے یا پھر اپنے بچوں کو پڑھانا چاہے تو آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں آن لائن کلاسز کا انتظام ہے۔ ہمارا بہترین سٹاف، اعلیٰ تعلیم یافتہ معلمین معلمات ہفتے کے 7 دن 24 گھنٹے دن رات قرآن و حدیث کی تعلیم و ترویج میں مصروف ہیں۔ ہم واٹس ایپ، اسکائپ، زوم کے تھرو انفرادی کلاسز دیتے ہیں۔ معیاری تعلیم ہماری اولین ترجیح ہے۔ ناظرین، سورہ یاسین شریف شفا بھی ہے۔ لا علاج مریض کے لیے سورہ یاسین کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے۔ لا علاج مریض کو سورہ یاسین شریف پڑھ کے پانی پہ دم کر کے دے دی جائے، روزانہ کی بنیاد پہ یہ عمل کیا جائے، زندگی مقدر ہو تو ضرور شفا مل جائے گی۔ سحر کا اثر بھی ہوگا تو بھی انشاءاللہ شفا مل جائے گی۔ سورہ یاسین شریف قرآن کا دل ہے، اور سلام قولا من رب الرحیم، یہ آیت مبارکہ سورہ یاسین شریف کا دل ہے۔ سورہ یاسین شریف کو دعا کی قبولیت کے لیے 7 مبینوں کے ساتھ پڑھا جائے اور 9 دفعہ دعا کی جائے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے۔ اب غور فرمائیے گا، سورہ یاسین شریف 7 مبینوں کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ اور 9 دفعہ دعا کیسے کی جائے گی، یہ بات ذرا غور سے سنیے گا۔ جو بھی حاجت ہے، جو بھی دل میں تمنا ہے، جو بھی مراد ہے، آپ سورہ یاسین شریف پڑھنے سے پہلے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ سے خوب مانگیں۔ پھر درود ابراہیمی شروع کر کے
سورہ یاسین شریف کو پڑھنا شروع کر دیں. ایک دفعہ پڑھ لیں درود ابراہیمی، 3 دفعہ پڑھ لیں، پھر سورہ یاسین شریف کو پڑھنا شروع کر دیں. جب پہلے مبین پہ پہنچیں تو وہ دعا دوبارہ مانگیں جو آپ نے شروع میں مانگی ہے. سورہ یاسین شریف کے ایک مبین پر آپ کی 2 دفعہ دعا ہو جائے گی، کیونکہ آپ نے شروع میں بھی دعا مانگ لی ہے اور پہلے مبین پہ پھر مانگی ہے آپ نے. یوں دوسرے مبین پر بھی آپ نے وہی دعا دوبارہ مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے. لیکن 7 مبینوں کے ساتھ سورہ یاسین شریف پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب آپ پہلے مبین پر پہنچیں گے تو پھر سورہ یاسین شریف کو شروع سے پڑھیں گے، پھر دوسرے مبین پر پہنچیں گے، پھر آپ سورہ یاسین شریف کو شروع سے پڑھیں گے، پھر تیسری مرتبہ پڑھیں گے، تیسرے مبین پر پہنچیں گے، پھر چوتھی مرتبہ. یوں سورہ یاسین شریف کو ہر مبین پر جب آپ پہنچیں گے تو شروع سے پڑھیں گے. 7 مبین پر آپ نے 7 دفعہ دعا مانگنی ہے. ایک دفعہ آپ نے شروع میں مانگنی ہے اور ایک دفعہ آپ نے سورہ یاسین شریف کے ختم ہونے پر آپ نے دعا مانگنی ہے. یوں دعا 9 دفعہ ہو جائے گی. حاجت جو بھی ہے، نیک تمنا جو بھی ہے، نیک مقصد جو بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے 9 دفعہ آپ رکھیں گے. یہ عمل مغرب کے بعد کر لیا جائے یا عشاء کے بعد کر لیا جائے تو بہت زیادہ مناسب ہے. ناظرین، 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کی پڑھ کے یہ عمل کیا جائے تو عمل کو 4 چاند لگ جائیں گے اور دعا جلدی قبول ہوگی اور نتیجہ بھی بہت جلد آئے گا. سورہ یاسین شریف کو اس خاص انداز کے ساتھ خاص مقصد کے لیے پڑھا جائے. تاہم ایک دفعہ تلاوت کی نیت سے صبح کی نماز کے بعد پڑھ لیا کریں، چونکہ حدیث میں اس کے بہت سے فضائل آئے ہیں. سورہ یاسین شریف کو تلاوت کی نیت سے صبح کی نماز کے بعد پڑھ لیا کریں. اور اگر کوئی خاص مقصد ہے، کوئی خاص تمنا ہے، کوئی خاص حاجت ہے، کوئی خاص مراد ہے اور کوئی خاص التجا ہے، خاص دعا ہے جو آپ کی قبول نہیں ہو رہی، اس کے لیے آپ نے اس خاص انداز کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے. سورہ یاسین شریف کو پڑھنا ہے 21 دفعہ، یعنی 21 دن تک یہ عمل کریں گے انشاءاللہ بفضل اللہ تعالی و برحمتہ. آپ کا جو بھی بڑا مقصد ہے، جو بھی نیک تمنا ہے، وہ 21 دنوں میں پوری ہو جائے گی. مصلحتاً آپ کے لیے وہ چیز بہتر ہو آپ کو انشاءاللہ مل جائے گی، اور اگر آپ کے لیے وہ چیز بہتر نہیں ہوگی تو اللہ اس کا بہتر نعم البدل عطا فرمائیں گے، بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ. اس دنیا میں بھی بہترین بدلہ ملے گا. بصیرت کی آنکھ ہو، یعنی دل کی آنکھ ہو، دیکھنے والی آنکھ ہو تو فوائد محسوس ہو جاتے ہیں، اس کی برکتیں محسوس ہو جاتی ہیں جو ہم عمل کرتے ہیں. ورنہ شیطان تو بہکاتا ہی ہے کہ اتنے وظائف کر لیے کیا ملا، اتنی دعائیں کر لی کیا ملا. شیطان تو مایوس کرتا ہے، لیکن قرآن حوصلہ دیتا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. یقیناً اللہ تو گناہوں کو بخشنے والا ہے اور سارے گناہوں کو بخشنے والا ہے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے کے سارے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. سارے جتنے بھی گناہ کیے ہیں سارے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں. سبحان اللہ. تو قرآن حوصلہ دیتا ہے، شیطان مایوس کرتا ہے. تو یہ ایک تصادم ہے، یہ ایک متضاد ہے، یہ ایک ضد ہے. جو قرآن کہتا ہے وہ شیطان نہیں کہتا، جو شیطان کہتا ہے وہ قرآن نہیں کہتا، جو قرآن کہتا ہے وہ رحمان کہتا ہے، اور رحمان کا کلام سچ ہے اور رحمان کی بات برحق ہے. اس لیے مایوس نہ ہوا کریں، نا امید نہ ہوا کریں.
صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے دیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں، مسلسل مانگتے رہیں۔ مسلسل مانگنے سے اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے اور شیطان ہار جاتا ہے۔ ناظرین، آج کی گفتگو اسی پر ختم کروں گا کہ نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو، تو یوں ہاتھ پاؤں ڈھیلے نہ ڈالے۔ ارے اس سے تو ہے عمر بھر کی کشتی، کبھی تو دبا لے کبھی وہ دبا لے۔ شیطان سے مقابلہ جاری رہنا چاہیے، شیطان ایک نہ ایک دن ہار جائے گا اور ہم جیت جائیں گے۔ آج بس اتنا ہی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔